وحملت الاشجار، نہ صرف ساری زمین پر سبزہ ہی سبزہ ہو گیا اور فصلیں ہر طرف لہلہانے لگیں، بلکہ حملت الاشجار، کائنات کے تمام درختوں کو پھلوں سے لاد دیا۔ لنڈ بھنڈ جو درخت تھے نا، جن پر آج تک کبھی پھل لگے ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھلوں سے لاد دیا۔ سمیت تلک السنۃ سنۃ الفرح والابتہاج، اور تاریخ عرب میں وہ سارا سال رزق اور روزی کی فراوانی کا سال قرار پایا۔ گویا جشن منانے میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے تو اللہ پاک نے ساری زمین کو سرسبز کر کے اور تمام درختوں کو پھلوں سے لاد کر اپنے حبیب کے آنے پر انسانیت کے لیے اس طرح لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ جشن منانے میں چراغاں بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے آنے پر چراغاں بھی کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فلما بدات، جس لمحہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے، صبح صادق کے وقت ادھر حضور کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے، خرج معہ نور، ایسا نور چمکا ہے کہ فادا بین المشرق والمغرب، ساری کائنات شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک نور علی نور ہو گئی، نور سے منور ہو گئی۔ فرماتی ہیں ہم حیران تھے کہ یہ حضور کی پیدائش ہوتے ہی یہ نور کہاں سے، نور و نور کہاں سے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ابھی ہم اس حیرانگی کے عالم میں ہی تھے کہ رایت النجوم، فرماتی ہیں میں نے جو آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف، تو تدنو حتی ظننت انہا تقاطع علیہ، میں نے دیکھا آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے تھے، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ آسمان کے ستارے ہم پر گر نہ جائیں۔ تب یہ بات کھلی کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی آمد پر جشن منایا، اور جشن منانے پر چراغاں کیا۔ ارے کوئی کمکمے جلاتا ہے، مرچیں لگاتا ہے، بلب لگاتا ہے تو اپنے گھر کو روشن کرتا ہے، اپنے گلی محلے کو روشن کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان کے ستاروں کو کمکمے بنا کر ساری زمین پر چراغاں کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی آمد پر اس طرح جو اہتمام کر رہا ہے کہ ساری زمین کو سرسبز کر رہا ہے، سارے درختوں کو پھلوں سے لاد رہا ہے، اور آسمان کے ستاروں کو بھی کمکمے بنا کر زمین پر چراغاں کر رہا ہے، اس ہستی کے آنے پر جو اتنا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے تو اس ہستی کے آنے کا مقصد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس طرف بھی تو توجہ دیں
آپ کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا کس اعلیٰ مقصد کے لیے ہے؟ جن کا آنا اتنا اہم ہے ان کے آنے کا مقصد کتنا اہم ہوگا، اور پھر اس مقصد کو پانے کا طریقہ کتنا اہم ہوگا۔ اس لیے کہ ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتا رہا فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو چنتا رہا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اور اللہ پاک اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا معجزے دے کر، والکتاب، کتابیں دے کر، والمیزان، اور ترازو دے کر۔ اللہ پاک شروع سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تاجدار انبیاء ہیں، تاجدار کائنات ہیں۔ آپ نے فرمایا انا اولہم خلقا وآخرہم بعثا، میں خلقت کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں، سبحان اللہ، سب سے اول ہوں، اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجتا رہا؟ اس کا جواب یہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کو اس لیے چنتا ہے، اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ آ کر لوگوں میں انصاف قائم کر دیں۔ انصاف قائم تو تب ہوتا ہے جب وہاں ظلم ہو رہا ہو، ناانصافی ہو رہی ہے، وہاں زیادتی ہو رہی ہے، تبھی کوئی آ کر انصاف کی جدوجہد کرے گا نا، انصاف قائم کرے گا۔ تو یہ ناانصافی کیا ہے، یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ایک تو پیدا کرنے والے ہم ہیں، 360 بت نہیں ہیں۔ یہ صرف اللہ ہی نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے پوچھو، ان کافروں سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان کافروں سے پوچھو گے من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے تخلیق کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً یہ کافر بھی کہیں گے اللہ نے، اللہ نے، اور یہ کافر مانیں گے کہ جب ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے تو یہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے۔ مثلا یہ کسی کشتی میں یا کسی جہاز میں سوار ہے اور وہ طوفان میں پھنس جائے سمندر میں، تو یہ کسی لات کو، عزا کو، منات کو، اپنی کسی بت کو نہیں پکارتے، مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں
اور کہتے ہیں اللہ خالصتاً تیری مرضی کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، ہماری جان اس طوفان میں پھنس گئی ہے، اس طوفان سے ہمیں نجات دلا دے، بس پھر ہم تیرے کہے کے مطابق، تیرے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ فلما نجاہم الی البر، جب ہم انہیں اس طوفان میں سے نکال لاتے ہیں، ان کی جان بخشی کر دیتے ہیں، تخطف الناس، اسے وہی قتل و غارت لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو کافروں کا، مکے کے کافروں کا، منافقوں کا یہ حال ہے۔ تو نبی اور رسول کس لیے آتے ہیں؟ اللہ پاک کس لیے بھیجتا ہے؟ انصاف قائم، لیقوم الناس بالقسط، لوگوں میں ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے نبیوں کو اللہ پاک بھیجتا رہا ہے۔ اور اب آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی اللہ جو نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، اسی اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اللہ کے دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دیں، نافذ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں، اگر آپ کے آنے پر اللہ پاک جشن منا رہا ہے تو آپ کا آنا بھی تو اتنا با مقصد ہے، آپ کے آنے کا مقصد بھی تو اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ آ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ کر سکیں اور عدل کو قائم کر سکیں، ایک عادلانہ نظام برپا کر دیں۔ یہ آپ کے آنے کا مقصد ٹھہرا کہ جب آنے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو اس مقصد کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ وہ مقصد ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیقوم الناس بالقسط، انصاف کے قائم کرنے کا۔ اللہ پاک اپنے نبی کے آنے پر جشن منانے میں چراغاں بھی کرتا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا حدیث پاک میں آتا ہے، فلما وضع، جو ہی حضور کی ولادت ہوئی، خرج معہ نور، ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا۔ اور یہ نور کہاں سے آیا؟ رایت النجوم، آپ کی سہیلی حضرت فاطمہ، حضرت آمنہ کی سہیلی اور حضرت عثمان غنی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ۔ آپ فاطمہ آپ کی خدمت کر رہی ہیں، موقع پر آپ کا خیال رکھ رہی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں ہم حیران تھے کہ یہ اتنا نور کہاں سے آ گیا۔ رأیت النجوم، اچانک جو ہماری نظر پڑی آسمان کی طرف تو ظننت انہا تقاطع علیہ، آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ہمیں یوں لگا کہ کہیں ہم پر گر نہ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا اللہ پاک اپنے محبوب کی آمد پر جشن منا رہا ہے
اور جشن میں آسمان کے ستاروں کو زمین پر کنکوں میں بنا کر ان سے پوری کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ ایک طرف اللہ پاک جشن منا رہا ہے، دوسری طرف تمام انبیاء کرام کے آنے کا مقصد اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے نظام زندگی کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کر دے۔ اس کے لیے آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ بڑا ہی یونیک ہے، بڑا ہی منفرد ہے، بڑا ہی وہ طریقہ کار اتنا اعلیٰ ہے کہ اب نبیوں کے اس کام کو کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا ایک ادنا امتی، ایک عاشق رسول وہ کام کر سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بشرطے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، یہ شرط ہے۔ اپنا کوئی فلسفہ، اپنا کوئی سا طریقہ، اپنی اسٹریٹجی، اپنی کوئی میتھڈولوجی، اپنا کوئی طریقہ کار وہ کام نہیں دے گا، نہ وہ طریقہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ طریقہ ہی اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا کارگر ہے کہ اب مجھے نبیوں رسولوں کو چن کر ان کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا مکمل ہے۔ کیونکہ آپ خود اتنے اعلیٰ اور فاہ ہیں، ہمارے آقا کی ذات خود اتنی اعلیٰ ہے کہ تاج دار انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کا طریقہ بھی تمام نبیوں کے طریقوں سے انتہائی اعلیٰ ہے۔ کیسے کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کیا کہا وہ اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، والا والا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ سارے اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ کیسے؟ سمجھے؟ کیونکہ آپ نے جو طریقہ تجویز کیا، آپ دیکھیں نا، ایک نبی آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر 10واں آیا، پھر 100واں آیا، پھر 1000واں آیا، پھر ہزاروں آتے گئے، پھر لاکھ ہو گئے، پھر لاکھ سے 1.25 لاکھ ہو گئے۔ وہ مقصد ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، کرتا رہا، چلتا رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے کہ آپ کے آنے کے بعد نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، کیا شعور، بہت اچھا۔ کیسے؟ خاص طریقہ۔ اتنا اعلیٰ اور اتنا کارگر طریقہ آپ نے ایجاد فرمایا۔ اگر یہی طریقہ آپ سے پہلے کوئی نبی یہ طریقہ لے آتا تو ظاہر ہے پھر نبیوں کے آنے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، لیکن کوئی نبی ایسا اعلیٰ طریقہ نہیں لایا کیونکہ سب سے اعلیٰ
ہیں ہی ہمارے آقا، تو آپ کا طریقہ بھی سب سے ہی اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ جان لیجیے وہ طریقہ اعلیٰ عرفہ اس لیے ہے کہ آپ نے جس طریقے سے دعوت دی ہے اس طریقے میں بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے دولت مند، بڑی بڑی حیثیتوں والے تو کر ہی سکتے ہیں اس کام کو، لیکن آپ نے ایسا طریقہ تجویز کیا آ کر کہ نسل در نسل غلام، اور وہ بھی حبشہ کا ہو بھی بے شک غلام ہو، حضرت بلال، اس کے لیے بھی بہانہ ختم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ بھی اللہ، کر سبحان سکتے اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اگر حضرت بلال کو کہا جائے جاؤ بلال جا کر خانہ کعبہ میں 70 سردار بیٹھے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام ہو جاتا ہے، کیا سرداروں اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، یہ جو 7-8 ہزار کی آبادی ہے مکہ کی، تم سب کو اللہ نے ایک آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، لہذا تم سب برابر ہو، کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں، جا کے یہ اعلان کرو، سرداروں سے کہو کہ تم نے جو یہ انسانیت کو غلام بنایا ہوا ہے تم ان کو آزاد کرو ورنہ تم جہنمی ہو۔ بے شک ان کو جا کر ان کے بھیانک انجام سے ڈراؤ۔ اگر حضرت بلال کو یہ اللہ پاک حکم دے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ببانگ دوہر ڈنکے کی چوٹ پر جا کر نہ یہ دیکھیں کہ میرا آقا امیہ بن خلف کیا ہے اور یہ سینکڑوں امیہ بن خلف بنے تو ایک سردار بنتا ہے، اور ایسے یہاں 70 سردار موجود ہیں، ان کے سامنے میں کلمہ حق کیسے بیان کروں؟ لیکن اللہ کہے میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ جا کر پیغام دو، اور حضرت بلال پیغام دیں اور 70 کے سردار آپ کو جان سے ماریں، سمجھے، جان سے ماریں اور آپ مار کھا لیں، حضرت بلال مار کھا لیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلام نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد از خدا بزرگ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنے اس کر و فرق کے ساتھ نہیں جاتے، حضرت بلال کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جا کر سرداروں کو ان کے بھیانک انجام سے ڈراتے ہیں، کسی بہت بڑے جتھے، بہت بڑے دستے، بہت بڑے گن مینوں اور بہت بڑی فوج اور لشکر اور فرشتوں ہی کی چلو فوج ہوتی تو اس کے ساتھ جاتے تو کیا کوئی دم مار سکتا؟ نہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکتا؟ نہیں، ہر ایک پر کپ کپی تاری ہوتی اور لرز رہے ہوتے، اور سب کے سب کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم ان کو آزاد کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، اور جیسے اس اژدہا کو دیکھ کر فرعون کو پڑ جاتی
جاتی تھی بے شک اور فرعون کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، وہ فوراً کہتا تھا موسیٰ بچاؤ بچاؤ، میں تمہارے اور تمہارے رب پر ایمان لایا، اس کی ساری فرعونیت غائب ہو جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک اژدہا ہی تھا نا، ہمارے آقا کے پاس تو کل کائنات کی ساری خدائی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ لیکن ہمارے آقا کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ اپنے اس مقام کے باوجود حضرت بلال کی سطح سے آئے، سبحان اللہ، تاکہ حضرت بلال کے لیے بہانہ ختم ہو جائے کہ یا رسول اللہ آپ تو دعوت دے سکتے ہیں، میں کیسے دعوت دوں؟ آپ نے فرمایا بلال میں بھی جاؤں گا، تیری حیثیت سے جاؤں گا، دعوت دوں گا، جو وہ میرے ساتھ سلوک کریں گے وہی تیرے ساتھ سلوک کریں گے۔ بے شک میں پہلے جا کر میں اللہ کی محبت میں مارے کھاتا ہوں۔ بے شک آپ نے خود جا کر جان سے ماری جانے والی مار کھائی، تو اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ دیکھیے نبی تو قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ تو تمام رسولوں کے بھی تاجدار ہیں، سبحان اللہ، بے شک لیکن آپ نے مار اس لیے کھا لی دین کے معاملے میں تاکہ بلال کے لیے وہ سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مار کھانا اللہ کی محبت میں قیامت تک تمام انسانوں کے لیے حضور کی سنت قرار پا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا طریقہ قرار پا جائے، بے شک اللہ حضور کا اسوہ حسنہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ہر ایک کے لیے اب مار کھانا اللہ کی محبت قرار پا جائے، سبحان اللہ، بے شک باعث ثواب بن جائے، سبحان اللہ، باعث نجات بن جائے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ ہے وہ طریقہ جو آپ نے سمجھا دیا، بلکہ کر کے دکھا دیا، پریکٹیکل بنا دیا، اس پریکٹیکل کو پیش کر دیا، لوگوں کے سامنے سے بہانہ ختم کر دیا۔ اللہ نے بھی اپنا سارا کا سارا طریقہ کار بدل کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا کیا طریقہ چلا آ رہا تھا؟ اللہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پھر 100واں، پھر 1000واں، پھر 1,00,000واں نبی بھیجتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نبیوں کو چننا اور بھیجنا بند کر کے وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے اب تمہیں چن لیا، سبحان اللہ، حضور کے امتیوں کو چن لیا۔ سبحان اللہ، اب طریقہ یہ قرار پایا، بڑے سادہ سے الفاظ ہیں اور بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی پرمعنی الفاظ ہیں۔ اب طریقہ کیا قرار پایا کہ محمد سے وفا تم نے سبحان اللہ، کی، محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، شرط ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تم نے۔ محمد سے وفاداری کیا ہے؟ دین اسلام کے لیے ظالموں، ڈاکوؤں، لٹیروں سے اللہ کی محبت میں مارے کھاؤ، کلمہ حق بلند کرو،
پاکی سے کام لو اور ظالموں ڈاکوں لٹیروں سے اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دو، تن من دھن قربان کرنے والے بن جاؤ۔ یہ سادہ سا طریقہ آپ لائے اور اسی کے ذریعے سے آپ نے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام کر کے دکھا دیا۔ چونکہ طریقہ بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اس لیے اللہ پاک ایسی ہستی کے آنے پر نہ صرف ہمیں عید منانے کا حکم دے رہا ہے بلکہ جشن منانے کا حکم دے رہا ہے، بلکہ جشن منا کر دکھا بھی رہا ہے۔ جشن منانے میں جھنڈیاں جھالنے لگائی جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس لمحہ حضور کی پیدائش ہوئی رایت ثلاثت اعلام میں نے 3 جھنڈے دیکھے، علمن بالمشرق، علمن بالمغرب، علمن علی ظہر الکعبہ۔ ایک جھنڈا مشرق میں لہرا رہا تھا اور ایک جھنڈا مغرب میں لہرا رہا تھا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ جھنڈے لہرا کر ساری کائنات کو وہ رونق بخش رہے تھے، اعلان کر رہے تھے جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا اور حق چھا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوپر تو جھنڈے لہرانے لگے، اندر جو 360 بت تھے وہ حضرت عبد المطلب حضور کی ولادت کے وقت ایز یوزول ایز روٹین کے وہ اپنی ان کی عبادت کا وقت تھا، وہ روزانہ کے مطابق جیسے خانہ کعبہ میں جا کر بتوں کی نہیں معاذ اللہ سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو اچانک دیکھتے ہیں ادھر حضور کی ولادت ہوئی گھر میں اور ادھر 360 بت جو رکھے ہوئے تھے وہ بیک وقت سارے کے سارے اوندے منہ زمین پر گر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین پر گر گئے۔ سوچنے لگے آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کس نے کیا، یہ کس طرح ہوا، یہ سارے کے سارے ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب ہوتے وہ زمین پہ گر گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں ابھی حیرانگی کا عالم میرا جاری ہی تھا، سمیتو صوتم من جدار الکعبہ، کعبے کی دیواروں سے آواز آنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کانوں نے سنائی دی، میرے کانوں کو سنائی دی وہ آواز جو کعبے کی دیواروں سے آ رہی تھی۔ سمیتو صوتم من جدار الکعبہ، کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی، ولد المصطفی المختار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ہستی مختار کی آمد ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الذی تہلک بیدہ الکفار، وہ ہستی پاک تشریف لے آئی ہے جو باطل کو مٹا کر رکھ دے گی اور حق چھا کر رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک آپ نے آ کر وہ اعلیٰ طریقہ
وہ سب سے اعلیٰ طریقہ تجویز کیا کون سا؟ اللہ پاک فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا طریقہ سمجھا رہا ہے۔ میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نبی ہر رسول جو بھی دنیا میں آیا ایک ہی مقصد تھا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں میں انصاف قائم کرے۔ یہ انصاف قائم کرنے کے لیے ہی نماز ہے، اس نے نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، کلمہ پڑھنا بھی۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تیری مرضی مانوں گا اور تیری مرضی ہی منواؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کیسے منواؤں گا؟ محمد الرسول اللہ جیسے ہمارے آقا نے منوائی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی مرضی تو ہے انصاف قائم ہو، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، عدل کا قیام ہو جائے۔ تو تمام انبیاء بھی اسی ایک ہی مقصد کے لیے آتے رہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مقصد کے لیے ہی آئے، لیکن آپ نے آ کر ایسا طریقہ بتایا کہ آپ کے اس طریقے کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ اسی لیے آپ فرما رہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مکمل ہو گئی۔ میں ایک ایسا کامل طریقہ لے کر آیا ہوں کہ اب نبیوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ میرے عاشق، میرے امتی ہی وہ کام کریں گے جو پہلے انبیاء کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ میرا محبوب ہو جائے گواہ تم پر، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ بن جاؤ پوری نوع انسانی پر۔ وہ گواہی کیا ہے؟ قطع گزر اتمام حجت، کہ بہانہ ختم اور عمل کا وقت آ گیا۔ بہانہ کیا ختم ہو گیا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق بیان کرنے پر جان سے ماری جانے والی مار کھا لی، تو اب حضرت بلال بھی مار کھانے لگے، حضرت ابو بکر بھی مار کھانے لگے ہیں، حضرت خباب بن الارت بھی مارے کھانے لگے، اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے لگے۔ جب 313 مکی اور مدنی اپنا سب کچھ لٹا کر ایک جان بچی وہ دینے کے لیے میدان بدر میں آ گئے، اور ہمارے آقا نے اللہ سے مدد کی درخواست کی، تو اللہ پاک نے 1000 فرشتے نازل کر دیے۔ ہمارے آقا نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے ظالموں کی گردنیں اڑا کر ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام کر دیا۔ لیکن پہلے ہی 313 نے اپنا سب کچھ قربان کیا، خود گھر سے بے گھر ہوئے، خود کاروبار سے بے کاروبار ہوئے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو سچا ثابت کیا،
یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں اپنانا ہے، اور چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہے اور اعلیٰ طریقہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کے آنے پر میں بھی جشن منا کر دکھا رہا ہوں، تم بھی ایسا جشن مناؤ، ایسی عید میلاد مناؤ کہ تمام عیدوں پر حاوی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن عید میلاد اپنی حیثیت سے پڑھ کر منانے، اور پھر آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنے ہاں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے وہی طریقہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے آقا نے ہمارے لیے تجویز کی۔ آمین ثم آمین وما علینا۔